ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ دینے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ پر غور و فکر کریں تو ہمیں نبی علیہ السلام کی صفات کے اندر ایک ایسی جھلک نظر آتی ہے، اور وہ جھلک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وہ صفات، ان کا تمام تر تعلق پبلک کے ساتھ تھا، لوگوں کے ساتھ تھا، اور نیکی وہی ہوتی ہے جو انسان کی ذات سے ہٹ کر ہو، اس میں ذاتی اغراض و مقاصد نہ ہو۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام پہ جب پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، آپ پریشان ہو کر اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، ان سے جب نبی علیہ السلام اپنی صورتحال کو پیش کرتے ہیں، اے خدیجہ انی اخاف علی نفسی، کہ آج میرے پہ ایک ایسے ناموس کا نزول ہوا ہے جس نے مجھے اس قدر دبایا ہے، انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی جو صفات بیان کی ہیں، اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں، پہلی صفت فرمایا انک لتصل الرحم، کہ حضور آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور وتصدق الحدیث، آپ لوگوں سے سچی بات کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں اسے آپ کما کر دیتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملے میں آپ سب سے پیش ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات پر غور و فکر کریں تو تمام تر صفات کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ دینے والے ہیں، لوگوں کے لیے نفع مند ہیں۔ میں آپ کے سامنے سعودیہ کے فرما روا شاہ فیصل رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 1967 میں انہوں نے بیلجیم کا دورہ کیا۔ اس دوران وہاں پر ایک تجارتی کمپلیکس میں آگ لگی۔ آگ لگنے کے نتیجے میں 300 مزدور جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ شاہ فیصل رحمہ اللہ تعالی اس سے بہت متاثر ہوئے، دل میں بہت دکھ اور درد پیدا ہوا انسانیت کا، تو انہوں نے فوراً 1 ملین امریکی ڈالر کی امداد کا اعلان کر دیا۔ شاہ بیلجیم، اس نے جب یہ دیکھا کہ سارے یورپی ممالک میں سے کسی نے بھی کوئی آفر نہیں کی، کوئی تعزیت نہیں کی، تو بے حد مشکور ہوئے، بے حد وہ احسان مند ہوئے، عرض کرنے لگے شاہ صاحب آپ میرے لیے کو حکم دیں، میں انشاءاللہ اس کو پورا کروں گا۔ شاہ فیصل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، بلکہ مطالبہ یہ کیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ بیلجیم کے دارالحکومت میں ہمیں ایک جگہ دے دیں جہاں پہ میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں اور ایک اسلامی مرکز بنانا چاہتا ہوں، تاکہ اس ملک کے اندر رہنے والے مسلمان ان کو اسلامی تعلیمات کا ایک مرکز مل جائے۔ تو بیلجیم کے صدر نے جگہ الاٹ کر دی، وہاں پر ایک مسجد بنی، ایک اسلامی مرکز بنا، اور بیلجیم کے صدر نے شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کے اس امداد سے متاثر ہو کر اس نے اعلان کر دیا کہ بیلجیم کے اندر عیسائیت کے بعد دوسرا سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام ہوگا۔ آج بیلجیم جو ہے اس کے راجدھانی بروکسل میں 300 مساجد ہیں پورے ملک میں،
800 سے لگ بھگ جو ہے وہ دینی مدارس ہیں، اور بیلجیم کی حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے، اور آج کئی مسلمان سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بیلجیم کے اندر رہنے والے مسلمان وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں، جو لوگوں سے کی جانے والی نیکی ہے اللہ رب العزت کبھی اس کو ضائع نہیں کرتے، اور یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تو چلے گئے ہیں، لیکن آج ان کا صدقہ جاریہ، ان کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوا، فریز نہیں ہوا، آج بھی ان کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے جو کام کیا ہے بیلجیم کے اندر۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بھی ایسے کاموں کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں اس حدیث کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع مند ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔